تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بارش یہ اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا۔ آپ نے یہ سنا ہوگا نا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، یہ بھی سنا ہوگا کہ معاملات کے خون قتل کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا، اور آج آپ یہ بھی سن رہے ہیں کہ سب سے پہلے پانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو علماء کی باتیں ٹکرانے والے نہیں ہیں، اصل میں الگ الگ کیٹیگری۔ عبادت کی جو کیٹیگری ہے، عبادت روزہ نماز وغیرہ، اس میں سب سے پہلے جس کے بارے میں سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ معاملات کی جو کیٹیگری ہے اس میں جو سوال ہوگا یہ خون قتل وغیرہ ہے۔ اور نعمتوں کی جو کیٹیگری، نعمتوں پر جب سوال شروع ہوگا تو شروعات کہاں سے ہوگی؟ پانی سے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يسأل عنه یوم القیامہ، فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور آگے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وضاحت کرتے ہیں یعنی العبد من النعیم، یعنی نعمتوں کے بارے میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا، کیونکہ سب جانتے ہیں نا کہ اور بھی چیزیں ہیں جن کے بارے میں آیا ہے کہ پہلے سوال ہوگا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے بیچ میں رک کے کیا کہتے ہیں یعنی العبد من النعیم، یعنی نعمتوں کے بارے میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ کیا؟ ایوقال لہو، کہ بندے سے کہا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ پوچھے گا یہ جو صحت دی گئی تھی، جو پانی دیا گیا تھا، اس کا تم نے کیا ہے، اس کا کتنا حق ادا کیا، کتنا شکر ہے۔ یہ ترمذی کی صحیح روایت، اس روایت سے کیا پتہ چلا کہ یہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور یہ پانی خود قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے بنایا، جو بھی زندہ شخص ہے، کوئی جانور ہے، انسان ہے، جو بھی زندگی ہے اس دنیا میں وہ پانی کے بغیر ممکن نہیں۔ خود ہماری باڈی میں 75% حصہ پانی کا ہوتا ہے، 75% ہماری باڈی پانی کی مشتمل ہوتی ہے، اس کے بغیر ہم بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہے اللہ کا شکر ادا کریں اس نعمت پر اس دنیا میں، اور اس کا صحیح استعمال کریں۔ یہ نہیں کہ پانی اگر ہمارے پاس پانی کی فراوانی ہے تو بے تحاشا استعمال کریں، اس کو برباد کریں، ضائع کریں، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی۔ ایسا نہیں کہ ہمیں نہ لگوا لیا پانی آ رہا جتنا چاہے نہائے بیٹھے، کون دیکھنے والا ہے، پھر تو ہم بھرے نہیں، اللہ کی ہمیں پوچھو گے۔ مسئلہ صرف یہاں کا نہیں ہے کہ کوئی دیکھے گا کہ کتنا غلط آدمی ہے پانی ضائع کر رہا ہے، اللہ کا بھی حساب دینا ہے۔ تو یہ نعمت ہے سب سے پہلی۔ دوسری چیز یہ کہ جو بارش کا نظام ہے یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے، بہت بڑی قدرت۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننا، اللہ کی صفات، اللہ کی خوبیاں، یہ جاننا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جو شخص اللہ کے بارے میں جانتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہ ڈرتے ہیں جو اللہ کے بارے میں جانتے ہیں، اور جو اللہ کے بارے میں نہیں جانتے وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ جو اللہ کے بارے میں نہیں جانیں گے، اللہ کی قدرت کا مطالعہ نہیں کریں گے، اللہ کی نشانیوں کا مطالعہ نہیں کریں گے، ان کا حال کیا ہوگا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سر جھکائیں گے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوبیوں، اللہ کی صفات کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ تو اللہ کی قدرت میں سے ایک قدرت بارش کا نظام ہے۔ آپ اس کی سسٹم پہ غور کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے، اتنا بڑا نظام اللہ کے علاوہ کسی کی بس کی بات نہیں۔ پوری ارض پہ پانی پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے 3 طرح کا نظام بنایا ہے۔ ایک تو سمندر ہے جس میں پانی شور ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ پانی کی حفاظت کے اللہ تعالیٰ نے نمک کا انتظام کر کے رکھا ہے۔ نمک کیوں رہتا ہے سمندر؟ نمک نہیں تو پانی خراب ہو جائے، پانی کو بچانے کے لیے نمک ہے۔ دوسرا سسٹم کیا اللہ تعالیٰ کا؟ پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ برف بنا کے پانی رکھتا ہے، کیونکہ پانی دیکھیے سمندر سے ہر جگہ سپلائی نہیں ہو سکتا،
کتنے جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، سب کو اللہ کو زندگی دے نا. تو ان سب کو پانی کیسے ملے گا؟ تو جو بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پہ پانی کو برف بنا کے اسٹور کر دیتا ہے. برف کیوں؟ تاکہ پانی ختم نہ ہو پائے. ایسے اور برف دیا جائے گا پانی کا. تو برف، ایک تو برف ہوتا ہے، اس کا دو فائدہ ہے سر. ایک تو پانی سیو ہو گیا، اور دوسرا ضرورت کے مطابق پانی نیچے اترتا ہے اور ہر جگہ سپلائی ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ بلڈنگ میں ٹنکی لگا دیتے ہیں نا، ہر گھر میں سپلائی ہوتا ہے. یہ انسان کا بنایا ہوا سسٹم ہے. لیکن اللہ نے پوری دنیا میں پانی سپلائی کے لیے کیا سسٹم بنایا؟ پہاڑوں پہ برف بنا کے پانی کو روک دیتا ہے. ٹنکیوں کی نہیں ہے، سیدھا پانی کو روک دیا ہوگا بنا کے. اب جتنی ضرورت ہے اتنا پگھل کے نیچے آ رہا ہے. یہ کیسا سسٹم ہے؟ اور تیسرا جو نظام ہے بارش کے حوالے سے، وہ کہ جو سمندر کا پانی اوپر جاتا ہے پاک ہو کے فلٹر ہو کے واپس ہمارے پاس آتا ہے پینے کے لیے. یہ جو فلٹر سسٹم ہے یہ کتنا عمدہ ہے، اندازہ نہیں کر سکتا، حیران رہ جائیں. تو ان سب چیزوں پہ آپ غور کریں گے تو اللہ العالمین کی قدرت آپ کے سامنے آئے. اور خود صحیح ابن حبان میں روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزلت علیہ اللیلہ آیت ویل لمن قرأ ولم یتفکر. کہا آج اللہ کی طرف سے ایک آیت نازل ہوئی ہے، جو آدمی اس پہ غور رکھے اس کے لیے تباہی ہو، بربادی ہو. صحیح ابن حبان. وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان جو پیدا کیے، یہ دن رات جو آتے جاتے ہیں، ان ساری چیزوں میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل استعمال کرے. تو نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ آیت پڑھ کر اس پر غور نہیں کرے گا اس کے لیے تباہی. تو اللہ کی جو قدرت ہے، خاص طور سے جو بارش کا سسٹم ہے، اس میں غور کرنے کا باقاعدہ حکم ہے. یہ دوسری چیز ہے بارش کی وجہ سے. تیسری چیز یہ کہ بارش یہ اللہ کے دلائل میں سے دلیل ہوئی. اللہ کے دلائل کا مطلب اللہ تعالیٰ قرآن میں جو باتیں کہتا ہے اس کی دلیل بھی دیتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے. یہ بات کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی دلیل بھی دیتا ہے کہ اللہ ایک، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کائنات میں دو معبود نہیں ہے، حقیقی معبود نہیں ہے، دو اللہ نہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو قرآن میں آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ توحید کی بہت ساری دلیلیں لے کر رکھا ہے. جیسے جگہ میں نے کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی اور کی بادشاہت ہوتی، کسی اور کا حکم چلتا تو زمین آسمان ٹوٹ پھوٹ جاتے. تو زمین آسمان کا یہ نظام اتنے صدیوں سے ایک طرح سے چلا آ رہا ہے، کبھی ٹکراؤ نہیں ہوا. یہ اس بات کی دلیل ہے جس کو چلانے والا ایک ہی ہے. تو اللہ نے توحید کی یہ دلیل دیا، اس کو کہتے ہیں اللہ کے دلائل. اللہ نے جس طرح سے اپنی مخلوقات میں سے بہت ساری چیزوں کو اپنے باتوں پر بطور دلیل پیش کیا، ایسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ بارش کو بھی اپنی کئی بات کی دلیل کے طور پہ پیش کیا. اللہ نے کئی باتیں کہی اور دلیل نے کس کو دیا؟ بارش کو. میں صرف دو باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو بہت ہی ہے. ایک توحید، ایک مرنے کے بعد زندگی. توحید کا عقیدہ اور مرنے کے بعد زندگی کا عقیدہ، ان دونوں پر اللہ نے قرآن میں جو دلیل دی ہے، کئی دلیلیں دی ہیں، ان میں سے ایک بارش بھی. جیسے توحید کے بارے میں اللہ نے جو دلیل دی دیکھیں آپ قرآن مجید میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ توحید. پورے قرآن دیکھیے، قرآن شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے. سورہ فاتحہ میں کوئی حکم نہیں ہے، اللہ کا کوئی حکم نہیں، دعا ہے. اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے. شروع میں قرآن کا تعارف ہے، انسانوں کی قسموں کا ذکر ہے. اس کے بعد آگے سورہ بقرہ آیت 21 سے اللہ کا حکم شروع ہوتا ہے. اللہ کا سب سے پہلا حکم قرآن میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اے لوگوں صرف اپنے رب کی عبادت کرو. توحید کا حکم. قرآن کا سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ توحید کا حکم. صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں. اچھا، یہ حکم دیا اللہ نے، کسی پر بات ختم نہیں کر دیتا ہے. آگے اس کی دلیل دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل یہی بارش. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء
للہ اندادا. اللہ فرماتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس نے تم کو پیدا کیا, تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا, آسمان کو چھت بنایا. وانزل من السماء ماء, اور آسمان سے بارش نازل کیا. فاخرج به من الثمرات, اور بارش کے ذریعے روزی تمہاری پیدا کی. رزق لکم, تمہاری روزی کے لیے. تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے بارش نازل کی, اس سے تمہاری روزی چلتی ہے. اور اس نظام بارش میں اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا, کسی اللہ کے ساتھ تم کسی اور کی عبادت بھی مت کرو. روزی وہ دیتا ہے, عبادت دوسرے کی کیوں کرو گے؟ جس کی کھاؤ اس کی کھاؤ. اس لیے اللہ کہتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا, چونکہ یہ تمہاری رزق کا پورا نظام صرف اللہ چلاتا ہے, اس لیے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا. یہ پہلی چیز. یعنی اللہ نے توحید کی بات کی, دلیل میں بارش کو پیش کیا. اب جو لوگ یہ دلیل نہیں سمجھ پاتے ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکتے ہیں. اولاد مانگنا ہو کہیں اور چلے گئے, خزانے مانگنا ہو کہیں اور چلے گئے, شفا مانگنی بھی کسی کہیں اور چلے گئے. ان کو نہیں پتا کہ اللہ کی طاقت کیا, اللہ کی قدرت کیا, اللہ کا نظام. اگر ایک بندہ اللہ کے بارے میں جان ہے نا تو شرک کی طرف نہیں جائے گا. یہ ایک چیز. دوسری چیز جو جس کی دلیل میں اللہ نے بارش کو پیش کیا وہ مرنے کے بعد کی زندگی. اللہ سورۃ فصلت میں کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً, کہ اللہ کی نشانی یہ ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو بالکل خاموش, چٹیل میدان. زمین ہے, اگر مدتوں سے بارش نہیں ہوئی ہے تو زمین کو کیا دیکھو گے, بالکل ایک ریگستان کی طرح سے. لیکن اللہ کہتا ہے فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ, لیکن جیسے ہی ہم ایسی زمین پہ بارش نازل کرتے ہیں اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ, تو اسی زمین پر پودے اگنے لگتے ہیں. اب غور کیجیے کہ ایک زمین جو بالکل چٹیل میدان کی طرح تھی, اس پہ کچھ نہیں تھا, اچانک بارش نازل ہوئی تو یہ جو پودے اگتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں. جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے مسجد, یہ مسجد کا فرش, فرض کریں 1000 سال تک یہ مسجد ایسی کھڑی رہے, 1000 سال. تو اس زمین کے نیچے, فرش کے نیچے اگر کچھ ہوگا تو اس کی کیا شکل ہوگی؟ بالکل زمین میں گھل مل جائے گا. لیکن 1000 سال کے بعد یہ چھت اگر ہٹا دے, یہ فرش اٹھا دے اور صرف ایک دن بارش ہو جائے, آپ 2 دن بعد آ کے دیکھو یہاں پہ, تو آپ کو یہاں ہے پودا ہوگا وہ دکھے گا, یہاں گھاس پھوس دکھے گا, یہاں کچھ دکھے گا, دکھے گا نہیں. صرف 2 دن کی بارش کے بعد. سوال یہ ہے کہ ہزاروں سال سے یہ زمین پینٹ تھی, ہزاروں سال سے, صرف 2 دن کی بارش سے یہ پودا ہونے کے لیے بیج کہاں سے آیا؟ تو زمین میں پہلے سے تھا, ختم نہیں ہوا. ایک گھاس پھوس کا جو بیج ہوتا ہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اتنا باریک, سوئی کا جو نوک ہے اتنا باریک ہوتا ہے. اتنا باریک بیج زمین میں ہوتے ہوئے ہزاروں سال تک بڑا نہیں ہوتا. بارش کے چند قطرے اسے دوبارہ کھڑا کر دیتے. یہ ہاتھ کا آدمی, یہ آدمی اگر زمین میں ڈال دیا جائے وہ ختم کیسے ہو جائے گا؟ اس کو اللہ دوبارہ نہیں کر سکتا, دوبارہ نہیں کر سکتا. تو اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ, اللہ کی دلیل سنو کہ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً, تم زمین کو بالکل ایسے چٹیل میدان دیکھتے ہو, کوئی پودا پیڑ نہیں ہے. لیکن فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ, لیکن جیسے اس زمین پر, سوکھی ہوئی زمین پر آپ بارش برساتے ہیں, اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ, تو اسی زمین پر تمہیں پودے نظر آنے لگتے ہیں. إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا, جس اللہ نے ان پودوں کو زندہ کیا ہے, لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ, وہی اللہ انسانی مردوں کو بھی زندہ کرے گا. إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. مرنے کے بعد کی زندگی پر اللہ نے دلیل میں کس کو پیش کیا؟ بارش. تو یہ بارش کے بارے میں نے چند باتیں آپ کے ساتھ رکھی. یہ بارش اللہ کی نعمت ہے, یہ بارش اللہ کی قدرت ہے, یہ بارش اللہ کی دلیل بھی ہے. اب آئیے کچھ مسائل بھی دیکھ لیں بارش کے بارے میں.
سب سے پہلی چیز ہے کہ بارش کے آثار اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بارش کے آثار مطلب بدلے دکھ رہی ہے، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، بجلی کڑک رہی ہے، یہ سب کیا ہوتا؟ یہ سب اشارے ہوتے ہیں کہ بارش آنے والی ہے. اس کو بارش کے آثار کہتے ہیں. اگر ہم بارش کے آثار دیکھیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس موقع پہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کی آثار دیکھتے تو عرف فی وجہ، آپ اصل کے چہرے پہ گھبراہٹ کے آثار دکھائے. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان الناس اذا رأوا الغیب، یہ لوگ جب بدلی کو دیکھتے ہیں، ہواؤں کو دیکھتے ہیں تو فریحوا، خوش ہو جاتے ہیں، رجاء یکون فی مطر، اس امید پر کہ ہوائیں بارش نہیں کرائے گی. لیکن اے نبی میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ جب بارش کے آثار دیکھتے ہیں تو پوری فی وجہ کراہیہ، تو آپ کے چہرے پہ گھبراہٹ کے آثار دکھتے ہیں، ایسا کیوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا عائشہ ما یثبتی ان یکون فیہ عذاب، کہ اے عائشہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس میں اللہ کا عذاب نہ ہو، یعنی جو بارش آنے والی ہے اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ صرف ہمیں پانی دے کر جائے گی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تباہی دے کر جائے. اس لیے امید بھی ہے اللہ کی رحمت کی اور خوف بھی ہے کہ کہیں ہمارے لیے تباہی نہ بن جائے. اس روایت سے پتہ چلا کہ ہم بارش کے آثار دیکھیں تو ہمیں انہیں دونوں کے بیچ میں ہونا چاہیے، یعنی اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور خوف بھی ہو کہ کہیں ہمارے لیے عذاب نہ بن جائے. یعنی ایک حد میں ہم کو رہنا چاہیے. ایسے نہیں کہ کچھ لوگوں نے دیکھا بارش آئی اور ناچنا شروع کر دیا، کہنا شروع کر دیا. کسی مومن نے دیکھے 26 جولائی کس نے سوچا تھا کہ بارش کہاں سے کہاں لے جائے گی؟ کسی نے نہیں سوچا تھا جب بارش شروع ہوئی، لیکن وہ بارش اپنے لیے تباہی ہو گئی. اور ایسا کئی جگہوں پر ہوتا ہے کہ آپ کی وہاں گمان میں نہیں ہوتا لیکن بارش اس کے لیے تباہی ہو جاتی ہے. تو سنت یہ ہے کہ بارش کے آثار دیکھیں تو امید بھی ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے لیے خیر کرے گا اور خوف بھی ہونا چاہیے. باقی وہ جو کچھ روایتیں ملتی ہیں کہ آندھی دیکھ کے یہ دعا پڑھنا چاہیے، بدلے دیکھ کے یہ دعا پڑھنا چاہیے، بجلی کڑ کے تو یہ دعا پڑھنا چاہیے، یہ روایتیں صحیح نہیں، یہ سب صحیح روایتیں. آگے بڑھتے ہیں. یہ تو تھا مسئلہ بارش کے آثار ہوتے تھے. بارش شروع ہو جائے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ بارش ہونے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ بارش ہونے لگے تو اس حوالے سے ایک چیز تو ہمیں ملتی ہے اللہ کے نبی سے، صحیح مسلم کی روایت ہے. ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش دیکھتے تو کہتے تھے یہ رحمت رحمت، یعنی اللہ سے دعا کرتے تھے ہمارے لیے باعث رحمت ہو. یہ ایک سنت ہے کہ بارش کے قطرات ٹپکنے لگے تو اسے اللہ سے رحمت کی دعا کرنا چاہیے، ہمارے لیے رحمت. ایک دوسرا ادب یہ ہے کہ بارش ہو رہی ہو تو صحیح بخاری کی روایت ہے، عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کو نازل ہوتی ہوئی دیکھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اللہم سیبا نافعا، کہ اے اللہ ہمارے لیے اس بارش کو نفع بخش بنا، مفید بنا. یہ دوسری سنت ہے. بارش ہو رہی ہو تو ہمارے زبان پہ یہ کلمات ہونی چاہیے، اے اللہ ہمارے لیے اسے نفع بخش بنا، دعا کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ یہ بارش منٹوں میں کیا بن جائے کچھ نہیں کہہ سکتے. اس لیے جب بارش ہو رہی تو ہم خطرے میں ہیں، اس لیے جب تک یہ خطرہ ٹل نہ جائے ہماری زبان پہ دعا جاری رہنی چاہیے، اللہم سیبا نافعا، کہ اللہ اسے ہمارے لیے نفع بخش کرنا بارش. ایک اور چیز کہ اگر ہم دیکھیں محسوس کریں کہ بارش ہمارے لیے خطرناک ہو رہی ہے، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، بہت دیر سے ہو رہی ہے، اتنی ہو رہی ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، لوگوں کو پرابلم ہونے لگی ہے، تو اس موقع پہ دعا چینج کر دینا چاہیے. کیا دعا کرنا چاہیے؟ اللہم حوالینا لا علینا. یہ کسی بخاری کی روایت کہ اللہ کے نبی کیا فرماتے تھے کہ اللہ ہمارے ارد گرد ایک رات میں پہاڑوں پر یہاں پہ جا کے بارش برسا، ہمارے سروں پہ بارش برسا. کب کیا بن جائے کوئی نہیں کہہ سکتے. اس لیے جب تک بارش ہو رہی ہے اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی دعائیں جاری رکھنا چاہیے. کب کون سی دعا پڑھتے رہنا چاہیے، یہی ہمارا کام ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ موبائل لے کے دیکھے بارش کتنی ہو رہی ہے، فوٹو لیا فیس بک پہ ڈالا بھائی وہاں اتنی بارش ہو رہی، یہ ہم لوگ کہتے ہیں ارے یہاں پر پانی ہو گیا، یہ ہو گیا. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے کہ بارش کی بدلتی ہوئی ہر حالت پر ایک دعا
تعلیم وہ ہم کو پڑھنا چاہیے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دینا چاہیے۔ ایک اور چیز ہے بارش کے دوران وہ یہ کہ یہ بہت اچھا موقع ہے، اس دوران اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو مانگنا چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے الام میں روایت نقل کی کہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ اطلب اجابت الدعاء عند انتقاء الجيوش واقامت الصلاة ونزول المطر، کہ تین وقت میں اللہ سے دعا کی قبولیت طلب کرو۔ نمبر ایک، جب دو فوجیں آپس میں ملے لڑائی ہو۔ نمبر دو، جب نماز کھڑی ہونے والی ہو، اذان اقامت کے بیچ۔ نمبر تین، جب بارش نازل ہو رہی ہو۔ تو جو بارش نازل ہو رہی ہو تو یہ جو موقع ہے نا، یہ ایک بہترین موقع ہے کس میں ہم اللہ سے کچھ مانگے، اللہ سے کچھ دعا کریں، کیونکہ یہ قبولیت کے اوقات میں سے۔ تو یہ دوسری چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ بارش اگر شروع ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ پہلے بتا بارش کے آثار کو دیکھ کے کیا کرنا چاہیے، دوسرے نمبر میں آپ کو بتایا کہ بارش شروع ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، تیسری بات بارش ختم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر فجر کی نماز پڑھائی اور نماز سے فراغت کے بعد صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اور اس رات بارش ہوئی تو کہا کہ اے صحابہ حل تدرون ماذا قال ربکم، کیا تمہیں پتہ ہے کہ آج اللہ نے کیا کہا؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کہا، حدیث قدسی، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، کہ آج کی رات ہمارے بعض بندوں نے صبح کی ایمان کی حالت میں اور بعض بندوں نے صبح کی کفر کی حالت میں کہا کہ فاما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ فذلک مؤمن بہ، کہ جس بندے نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے بارش ملی، وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے۔ اور جس نے کہا مطرنا بنوء کذا، کہ فلاں ستارے کی وجہ سے یا فلاں کی طفیل میں بارش ہوئی، وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اگر ہمیں بارش نصیب ہو، بارش ملے، تو ہمیں کس کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ اللہ۔ یہ پورا فضل کس کی طرف منسوب کرنا چاہیے؟ اللہ۔ ممبئی میں کبھی کوئی بارش نہیں ہوتی، ہونے سے پہلے کچھ لوگ کیا ڈائلاگ بولتے ہیں، جب تک ممبئی میں حاجی ہوئی تب تک بارش رک ہی نہیں سکتا۔ بارش کا جو فضل ہے وہ اللہ کی طرف منسوب ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے وہ بندے جنہوں نے کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، ہمیں بارش ملی تو اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، وہ مجھ پر ایمان لانے والے۔ جس نے کہا نہیں فلاں ستارے کی وجہ سے، فلاں بزرگ کی وجہ سے، فلاں درگاہ، فلاں پیر کی وجہ سے میں کافر ہوں گی، وہ میرے ساتھ۔ یہ بارش کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، شروع میں بتا کتنا بڑا نظام ہے، وہ حلوہ نہیں ہے، یہ اللہ کا سسٹم۔ اس لیے اتنے بڑے نظام سے گزر کر اگر بارش کے قطرات ہم کو نصیب ہوئے تو اللہ کی تعریف کرنا چاہیے، اللہ کا فضل بیان کرنا چاہیے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بولنا۔ تو یہ ادب ہے، بارش ہو جائے تو آپ کو کیا کریں۔ ایک اور مسئلہ جو بارش سے جڑا ہوا وہ عبادتوں کا، بارش سے کئی عبادتوں پہ بھی فرق پڑتا ہے، اس کا اثر کئی عبادتوں پہ پڑتا ہے، جیسے دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا، یا کبھی گھر میں رخصت پا جانا نماز پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس سلسلے میں اور تفصیلات آپ کے ساتھ رکھوں، فقہی مسئلہ ہے اور تفصیل چاہتا ہے۔ اور آگے ایک مسئلہ ہے بارش سے جڑا ہوا کہ بارش سے اگر آدمی محروم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں نا قید، بارش نہیں ہو رہی تو کیوں اللہ تعالیٰ بارش روکتا ہے؟ یا اس کے برعکس کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بارش کو عذاب بنا دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے قوم کو دیکھیں، ان کو تباہ و برباد کیا سیلاب کے ذریعے، طوفان کے ذریعے۔ تو یہ بارش نا کبھی کبھی ہمارے لیے عذاب بن جاتی ہے دو طریقے سے، یا تو بہت زیادہ بارش ہو جائے گی یا بارش ہوگی، دونوں صورتوں میں ہمارے لیے بارش سے اللہ رب العالمین ہمیں عذاب میں مبتلا کیوں کرتا ہے؟ جب آدمی فساد کو قرآن میں لانے کا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیہم، کہ لوگوں کے جو کرتوت ہیں، جو کارنامے ہیں، اس کی وجہ سے زمین میں اور سمندر میں فساد برپا ہو۔ یہ جو تباہیاں آتی ہیں اس کی ایک وجہ ہمارے گناہ ہیں، اس لیے ہمیں گناہوں سے مغفرت طلب کرنا ہے۔ اور اگر بارش رک جائے تو وہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے مغفرت کرنا چاہیے، لیکن وہاں ایک اور حال ہے، اگر بارش نصیب نہ ہو تو ایک اور حال ہے، ایک تو گناہوں سے مغفرت، ایک دوسرا حال کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات۔
صحیح مسلم کا وہ واقعہ سب کو معلوم ہوگا، ایک شخص، صرف ایک شخص کے کھیت میں اللہ تعالیٰ نے اسپیشل بارش کا انتظام کیا۔ صحیح مسلم کا واقعہ، فضل احمد کا واقعہ، صحیح مسلم کا واقعہ کہ ایک شخص جا رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا کہ بادلوں سے کوئی کہہ رہا اس کے ہاتھی کا تفلا کہ اے بادل فلاں کے کھیت میں جا کے پانی برسا۔ چوک گئے کہ بادل سے کوئی بول رہا ہے کہ فلاں کے کھیت میں پانی برسا۔ وہ بادل کے پیچھے پیچھے گیا تو بادل ایک جگہ برسا، وہاں کھیت تو نہیں تھا لیکن وہاں جو پانی گرا وہ ایک طرف بہنے لگا، یہ پانی کا پیچھا کیا کہا جا رہا ہے؟ تو جاتے ہیں دیکھا کہ ایک کھیت ہے، اس میں ایک آدمی کدال لیے کھڑا ہوا ہے اور پانی کو اپنے کھیت میں چاروں طرف پھیلا ہے۔ تو وہاں پوچھا تھا آپ کا نام کیا؟ اس نے نام بتایا، یہ تو وہی نام ہے جو بادل کو بولا گیا تھا۔ کہا بھیا تم کیا کرتے ہو کہ اللہ صرف تمہارے لیے تمہارے کھیت کے لیے اللہ تعالیٰ بارش برسا، تم ہو کیا؟ تو کہتا کچھ نہیں ہوں، صرف ایک کام ہے جو میں پابندی سے کرتا ہوں کہ میرے کھیت میں جو پیداوار ہوتی ہے اس کی میں 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے کھانے کے لیے رکھتا ہوں، ایک حصہ واپس پیداوار کے لیے اس میں انویسٹ کرتا ہوں، اور ایک تیسرا حصہ غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں، صدقہ خیرات۔ تو یہ جو صدقہ خیرات ہے نا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ خاص اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، اسی روایت پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بڑی پیاری روایت ہے عبداللہ ابن عمر سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ خمس، 5 چیزیں ایسی ہیں اللہ کی پناہ ہے کہ تم ان 5 چیزوں کو پاؤ۔ اس میں ایک کیا ہے کہ جس معاشرے میں زنا کاری بے حیائی عام ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس معاشرے میں ایسی بیماریاں دے گا جو پہلے نہیں آئی۔ دوسری چیز کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں قحط میں مبتلا کرے گا، معاشی تنگی میں مبتلا کرے گا، کوئی جوہری سلطان ہے رہی اور ظالم حکمراں مسلط کر دے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْمَاءُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ نبی فرماتے ہیں کہ جس قوم نے بھی صدقہ خیرات روک لیا اللہ تعالیٰ اپنی بارش روک دے گا، اور ان کو اگر تھوڑی بہت بارش آتی ہے تو ان کی وجہ سے نہیں، بہائم جانوروں کی وجہ سے۔ لوگوں بہائم اگر ان کے علاقے میں جانور کتے بلی نہ پھنس رہے ہوتے تو نبی کو ایک قطرہ بھی اللہ پانی نہیں دیتا۔ تو جو لوگ زکات نہیں دیتے وہاں اگر بارش کے کچھ قطرے آتے بھی ہیں تو انسانوں کے لیے نہیں، تو انسانوں کے بیچ میں رہنے والے کتے بلیوں کے لیے، جانوروں کے لیے، کیڑے مکوڑوں کے لیے۔ تو اس لیے زکات دینا بڑا اہم ہے۔ اور زکات صرف یہ نہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں کچھ حساب کتاب لگا کے 2.5% دے دیا ہو گئی زکات، ٹھیک ہے فرض اتنا ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں زکات دیتے ہیں، نفلی زکات، نفلی صدقہ خیرات۔ یہ ہمیشہ ہمارے یہاں یہ سلسلہ چالو رہنا چاہیے، زکات کا سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں نا اسلامی تاریخ میں، جو بڑے بڑے کام ہوئے یہ رمضان میں زکات سے نہیں ہوئی ہے، چاہے لڑائیوں کا مسئلہ لے لیں، مسجد کی تعمیر کا مسئلہ لے لیں، عثمان رضی اللہ عنہ نے کنواں خریدا اس کا مسئلہ لے لیں، جتنے بھی بڑے بڑے کام ہوئے وہ یہ 2.5% والی زکات سے نہیں ہوئی ہے، یہ نفلی تعاون سے ہوئی۔ اور آج بھی جو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں وہ رمضان والی زکات سے نہیں ہوتے، آدمی اور اپنے عطیات دیتا ہے اور تعاون کرتا ہے، اس سے وہ کام ہوتا ہے۔ تو اس کی یہ برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش سے محروم نہیں کرتا۔ یہ چند باتیں تھیں بارش کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔